TNN टीवी की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट कनाडा चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम एक गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें टोरंटो एरिया के मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लाखों डॉलर्स की फंड रेजिंग की। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सपोर्ट कनाडा चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम एक गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें टोरंटो एरिया के मुखय्यर हजरात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लाखों डॉलर्स की फंड रेजिंग की। सनरे ग्रुप के रे गुप्ता जी इस नेक काम के रूह रवां हैं। PPES का मकसद भारत में बच्चियों के स्कूल कायम करना है। इस सिलसिले में यूपी के शहर अनूप में परदादा परदादी स्कूल की तालीम याफ्ता 2 बच्चियां मेहमान खुसूसी की गर्ज से टोरंटो पहुंची थीं, जो स्कूल से तालीम हासिल करने के बाद अब अमेरिका में स्कॉलरशिप पर यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं। इस तकरीब में चैरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रे गुप्ता, अमर भाटिया और विनोद कीरा ने भी खिताब किया। इस मौके पर टोरंटो की जमा साला मुसन्निफा शरिया गोपाल ने अपने अवार्ड याफ्ता किताब फ्लेमिंगो फेट एंड दी फ्लिप साइड की सेल से हासिल होने वाली रकम $10,000 का चेक इस चैरिटी के लिए पेश किया। 13 साला शरिया गुप्ता की किताब और कनाडा की चैरिटीज के लिए इनकी खिदमात को बैनुल-अक़वामी सतह पर सराहा जा रहा है। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने अपना मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें महंगाई से निमटने के लिए शहरियों की मामूली मदद शामिल की गई है। ताहाल सेहत की देखभाल के लिए कुछ भी नया नहीं है। दीगर अहवाल जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत ने अपना मिनी बजट पेश कर दिया, जिसमें महंगाई से निमटने के लिए शहरियों की मामूली मदद शामिल की गई है। ताहम सेहत की देखभाल के लिए कुछ भी नया नहीं है। डग फोर्ड हुकूमत ने पीर के रोज अपना मौसम ख़िज़ा का मौशी बयान पेश किया, जिसे उसका मिनी बजट भी कहा जाता है, जिसमें गैस टैक्स में कटौती के पहले से ऐलान शुदा तोसी के अलावा इसमें जद्दोजहद करने वाले ऑन्टेरियंस की मदद करने के लिए बहुत कम चीज़ें हैं, जिन्होंने ग्रोसरी स्टोर पर कीमतों में इजाफा देखा है, जो हाउसिंग के तेजी से बढ़ते अखराजात का सामना कर रहे हैं। मिनी बजट में छोटे कारोबार के लिए टैक्स में कुछ रिलीफ और नए इकदाम शामिल हैं, जो ओंटारियो डिसेबिलिटी की अदायगियां वसूल करने वाले सपोर्ट प्रोग्राम शख्स को अपनी कमाई हुई ज्यादा रकम रखने की इजाज़त देंगे। इसमें एक नज़रसानी शुदा मालियाती अपडेट भी शामिल है। हुकूमत अब 2022 से 2023 में $12.9 बिलियन के खसारे का तखमीना लगा रही है, जो 2022 के बजट में शाया शुदा आउटलुक से तकरीबन $7 अरब कम है। यह हुकूमती खजाने में मुतवक्के आमदनी से ज्यादा होने की वजह से है। दरमियानी मुद्दत के दौरान हुकूमत ने 2023 से 2024 में $8.1 बिलियन और 2024 से 2025 में $0.7 बिलियन के खसारे को कम करने का मंसूबा बनाया है। हुकूमत का कहना है कि वो अगले 3 सालों में ओंटारियो के छोटे कारोबारों को इनकम टैक्स में $185 मिलियन की रिलीफ फराहम करना चाहती है, जिससे छोटे कारोबारी टैक्स की शरह के मरहले से बाहर होने के मुजवज़ा तौसी के जरिए तकरीबन 5,500 छोटे कारोबारों को फ़ायदा पहुँचेगा। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने चीन के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हाइड्रो क्यूबेक के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने चीन के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में हाइड्रो क्यूबेक के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया है। पुलिस की जानिब से मुबैना मुलजिम यूशिंग वांग पर तिजारती राज हासिल करना, कंप्यूटर का गैर मजाज इस्तेमाल, तिजारती राज हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और अवामी अफसर के जरिए एतमाद के खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। RCMP की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मिस्टर वांग ने मुबैना तौर पर अवामी जमहूरिया चीन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कनाडा के इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुँचाने के लिए तिजारती राज हासिल किए थे। RCMP ने मज़ीद कहा, दुनिया भर में बहुत से कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए गैर मुल्की अदाकारों की मदाखलत एक तरजीह है। हाइड्रो क्यूबेक को एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक स्ट्रेटेजिक मफाद समझा जाता है, जिसकी हिफाजत की जाए। हाइड्रो क्यूबेक ने तस्दीक की कि मुलजिम 2016 से मुलाजिम था और उसने कंपनी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी स्टोरेज के साथ बैटरी के मवाद पर एक मुहक्किक के तौर पर काम किया था। हाइड्रो क्यूबेक की तर्जुमान कैरोलिन डेस रोजियर का कहना था कि जैसे ही हमें पहले इल्ज़ामात की खबर मिली, कंपनी के सिस्टम्स तक वांग की रसाई को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया। RCMP ने कहा कि उसने गुज़िश्ता अगस्त में वांग से तफ्तीश शुरू की थी। वांग पर इल्ज़ाम है कि उसने अपनी ड्यूटी के दौरान वो मालूमात हासिल की जिन तक उसे रसाई हासिल थी। RCMP ने पीर को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पहला मौका है जब किसी पर तिजारती राज
حاصل کرنے کا الزام لگایا گیا ہے، جو کہ سیکیورٹی آف انفارمیشن ایکٹ کے سیکشن 19 کے تحت ایک جرم ہے۔ اگرچہ یہ الزام کینیڈا کے استغاثہ کے لیے نیا ہے، ملک میں جاسوسی شاید ہی کوئی نیا تصور ہو۔ در حقیقت ایک ماہر ممالک کے مقابلے کینیڈا میں زیادہ G7 نے کہا کہ دیگر جاسوسی کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی جاسوسی کی وجہ سے کینیڈا کو سالانہ اوسطاً 100 سے 120 بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے۔ G20 ممالک کے اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات کے معاملے پر لبرل حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ G20 ممالک کے اجلاس میں کینیڈین وزیر اعظم کی چینی صدر سے ملاقات کے معاملے پر لبرل حکومت نے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا کی وفاقی حکومت یہ نہیں بتائے گی کہ آیا اس نے چینی صدر شی جن پنگ کو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ رہنماؤں پر روس کو مزید تنہا کرنے کے لیے G20 دباؤ ڈال رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں منعقدہ اجلاس کے دوران کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی وحشیانہ جنگ خوراک اور توانائی کے بحران کو جنم دے رہی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے انڈونیشیا کے شہر بالی میں منعقدہ اجلاس کے دوران کاروباری رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں روس کی وحشیانہ جنگ خوراک اور توانائی کے بحران کو جنم دے رہی ہے۔ اس سے سپلائی چین میں خلل پڑ رہا ہے اور زندگی گزارنے کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خاندان پریشان ہے کہ وہ میز پر کھانا نہیں رکھ پائیں گے یا سردیوں میں اپنے گھروں کو گرم نہیں کر پائیں گے۔ ٹروڈو دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کے لیے انڈونیشیا میں تھے، اس میں شی بھی شامل ہے۔ کووڈ-19 کی وبا شروع ہونے کے بعد چین سے باہر جو اپنا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا کہ G20 سربراہی اجلاس اور تھائی لینڈ میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کے رہنماؤں کی میٹنگ کے درمیان شی جن پنگ دوسروں کے درمیان درخواست پر سینیگال اور ارجنٹائن کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ٹروڈو دونوں سربراہی اجلاسوں میں ہوں گے۔ پھر بھی جب پوچھا گیا تو ٹروڈو اور خارجہ امور کی وزیر میلانیا جولی نے یہ نہیں بتایا کہ آیا انہوں نے شی جن پنگ سے ملاقات کی خواہش کی تھی۔ اس کے بجائے جولی نے کہا کہ انہیں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے بات کرنے کا موقع ملے گا، جیسا کہ انہوں نے جولائی میں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ ان کھلے چیلنجز کو جاری رکھنا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارا موقف واضح ہے۔ ٹروڈو نے پیر کو برطانوی وزیر اعظم رشی سنک سے ملاقات کی اور وہ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی سے بھی ملاقات کریں گے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں امریکی صدر جوزف بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ امریکہ چین کے ساتھ بھرپور مقابلہ جاری رکھے گا، لیکن یہ مقابلہ ہرگز تنازع میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں امریکی صدر جوزف بائیڈن نے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتایا کہ امریکہ چین کے ساتھ بھرپور مقابلہ جاری رکھے گا، لیکن یہ مقابلہ ہرگز تنازع میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کی ملاقات 3 گھنٹے جاری رہی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکہ چین مساقت کو تنازعات کی نظر ہونے سے روکنا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صدر بائیڈن اور صدر شی نے اتفاق کو دہرایا کہ ایٹمی جنگ کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی جیتا جانا چاہیے۔ دونوں صدور نے یوکرین جنگ میں ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال یا استعمال کی دھمکی کے خلاف اپنی پوزیشن کو واضح کیا۔ رپورٹ کے مطابق توقع تھی کہ بائیڈن کی جانب سے عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر شی کے ساتھ G20 سربراہی اجلاس کے سائیڈ لائن پر پہلی بالمشافہہ ملاقات میں یوکرین جنگ موضوع گفتگو رہے گا۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بالی میں امریکی صدر اور چینی صدر نے ترجیحات اور مسائل پر کھل کر بات کی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ بائیڈن نے چین کی جانب سے تائیوان کے خلاف بڑھتے جارحانہ اقدامات پر اعتراض کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات تقریباً 3 گھنٹے جاری رہی، جس میں جو بائیڈن نے بتایا دنیا کو شمالی کوریا کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ وہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنائے۔ ادھر چین نے کہا کہ ملاقات میں صدر شی نے امریکی ہم منصب کو آگاہ کیا، ہمیں یوکرین کے حالات پر سخت تشویش ہے۔ چینی حکام یوکرین اور روس کے درمیان بات چیت کی بحالی کے نہ صرف منتظر ہیں بلکہ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ تائیوان کے سوال پر چینی صدر نے کہا کہ تائیوان چین کے بنیادی مفادات کا مرکز ہے۔ تائیوان سرخ لکیر ہے جو امریکہ چین تعلقات میں عبور نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کا تائیوان کو چین سے علیحدہ دیکھنا چینی قوم کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگا۔ تائیوان کا مسئلہ حل کرنا چین کا اندرونی معاملہ ہے۔ امید ہے امریکہ ون چائنا پالیسی کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنائے گا۔
صدر بائیڈن نے یوکرین میں روسی جنگ پر صدر شی جن پنگ سے بات کی۔ بائیڈن شی جن پنگ نے اتفاق کیا کہ جوہری جنگ کبھی نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی مخالفت کی۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں 2 روزہ G20 سربراہ اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 3 تجاویز پیش کیں، جبکہ یوکرینی صدر نے اجلاس سے ویڈیو خطاب کیا ہے۔ دیگر احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انڈونیشیا کے شہر بالی میں 2 روزہ G20 سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 3 تجاویز پیش کیں، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اجلاس سے ویڈیو خطاب کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے G20 ممالک پر شرح سود میں کمی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دولت مند ممالک شرح سود میں اضافے کے سبب ہونے والے نقصانات کو روکیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے 3 تجاویز پیش کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر عالمی ترقی کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ مختلف ممالک نے یوکرین میں روس کی جوہریت کی مذمت کی۔ چینی صدر نے کہا کہ ترقی یافتہ معیشتوں کو مانیٹری پالیسی ایڈجسٹمنٹ کے منفی اثرات کو کم اور قرضوں کو پائیدار سطح پر مستحکم کرنا چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ہمیں خوراک اور توانائی کے مسائل کو سیاسی بنانے کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظریاتی اور سیاسی مخالفت دنیا کو تقسیم کرنے کا سبب بنے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے G20 اجلاس سے ویڈیو خطاب کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ روس کی تباہ کن جنگ کو ختم کیا جائے اور ہزاروں جانیں بچائی جائیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے خطاب میں مختلف ممالک پر یوکرین سے اناج کے معاہدے میں توسیع پر بھی زور دیا۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں دنیا کے بڑے معاشی ممالک پر مشتمل گروپ G20 کا سربراہی اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں امریکی صدر جو بائیڈن، چین کے صدر شی جن پنگ، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان سمیت گروپ کے دیگر رکن ممالک کے قائدین شرکت کر رہے ہیں۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔